اگر لوگ کمزور قوت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ مضبوط طاقت کے سامنے مزاحمت کر سکیں۔ اندرونی سازش کو قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے بیرونی سازش کو قبول کر لیا۔ پاکستان کے عوام ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ان سازشوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا خیال یہ ہے کہ فوجی بغاوتیں اور حکومتوں پر ناگہانی قبضے ایک تباہی ہوتے ہیں۔ ترقی اور وسیع کی بھوک ننگے اقتدار کی نہ بجھنے والی پیاس ایک عادت بن جانے والے نشے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جو کہ یہی ڈکٹیٹروں کی روٹین چلتی آ رہی ہے۔ بھٹو اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا کے 9ویں باب میں بھی فوج کے کردار پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایشیا میں تھائی لینڈ میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹا تو اس ملک میں علیحدگی پسندی کی تحریکوں میں جان پڑ گئی اور یہ تحریکیں شدت اختیار کر گئیں۔ اگر تھائی بادشاہت نے اتحاد کا ایک معاہدہ نہ کیا ہوتا تو ملک اس وقت تک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا۔ جبکہ فلپائن میں بھی یہی صورتحال ہوئی۔ ایک سویلین صدر کے ذریعے مارشل لا لگایا گیا جس سے مناڈو کے علاقے میں علیحدگی کی تحریک تیز ہو گئی۔ اس کے برعکس ملیشیا کے نئے اور کمزور اتحاد کو دیکھیے جو ڈنکن سینڈیز کی ریتلی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کمزور اتحاد غیر متوقع طور پر مضبوط ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ سب جمہوریت کے تفعیل ہوا۔ بھارت کی طرف دیکھیے، اگر بھارت کو بھی پاکستانی قسم کے مارشل لاؤ اور فوجی آمریتوں کو برداشت کرنا پڑتا تو بھارت اس وقت تک 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ بھارت میں پاکستان سے کہیں زیادہ عدم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن بھارت کی وحدت قائم ہے تو اس کی وجہ جمہوریت ہے۔ اگر بھارت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہے۔ جبکہ بھٹو جمہوریت کی عدم موجودگی میں علیحدگی پسندی کے رجحانات جنم لینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب عوام حکومت میں شرکت کا احساس نہیں رکھتے تو سیاسی انتشار جنم لیتا ہے اور پھر قومی وحدت مجروح ہوتی ہے۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ ایک نظام وہ ہوتا ہے جس میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ نمائندے حکومت قائم کرتے ہیں۔ دوسرا نظام وہ ہوتا ہے جس میں ملک صرف ایک سیاسی پارٹی چلاتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں مسلح افواج سول حکومت کے تابع ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اور بھٹو اسی کے خلاف تھا اور اس کے حکم و ہدایت کے مطابق کام کرتی ہے۔ اگر ایک ملک کی وحدت اور خود مختاری عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کے اعلیٰ ہاتھوں میں محفوظ نہیں تو پھر یہ دوسرے ہاتھوں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ عوام اور ان کی حب الوطنی کی توہین ہے کہ غیر منتخب تنخواہ یافتہ چوکیداروں کو قومی اتحاد و وحدت کا علمبردار بنا دیا جائے۔ یہ قومی وحدت کی موت کا ماتمی نغمہ ہوگا۔ اور بھٹو لکھتے ہیں کہ بلا شبہ فوجوں کی بغاوتیں اور بدامنی دہانے اور سیلاب وغیرہ پر قابو پانے کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں، لیکن عارضی ضرورت کو قومی زندگی کا ایک مستقل حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں بھٹو کی دلیل یہ ہے کہ مخصوص حالات میں بھی وسیع تر آئینی اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ اور بھٹو اس کتاب میں یہ بھی لکھتی ہیں کہ نوشتہ دیوار دیکھ چکا ہوں، میں نے اکتوبر 1977 میں آگاہ کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں آئینی درخواست کی سماعت کے دوران میں نے کہا تھا کہ آئین کو حد درجہ کم سے کم عرصے کے لیے معطل کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ عرصہ طویل کھینچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں صوبوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی جو خود مختاری مرکز کو سونپ رکھی ہے وہ قانونی طور پر صرف اس صورت میں مرکز کے پاس رہ سکتی ہے کہ انتخابات کا وقت مقرر کر دیا جائے۔
بھٹو یہ کہنا چاہتے تھے کہ وفاق صرف آئین میں طے کردہ اصولوں کے تحت قائم کرتا رہے۔ اگر آئین معطل کر دیا جائے تو پھر صوبوں میں علیحدگی پسندی کے رجحانات فروغ پا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات ہیں، بلوچستان بھی علیحدہ ہو سکتا ہے، سندھ بھی جب چاہے علیحدہ ہو سکتا ہے، اور اسی کو دیکھ کر اسی کا خدشہ ظاہر بھٹو نے کیا تھا۔ یہ اپنے پیچھے ایک خوفناک ورثہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ پاکستان پاک انسانوں کی سرزمین ہے، لیکن یہ سرزمین فوجستان بن چکی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے ذرا، اگر فوجی بغاوتیں اور انقلاب سیاسی ڈھانچے کا مستقل حصہ بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرجھاتے ہوئے پھول کی آخری پتی بھی نیچے گر جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خاتمہ قائد اعظم نے تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ فوج پاکستان کی سیاست میں ایک مستقل کردار کی مالک بن جائے گی، جو کہ بن چکی ہے۔ ایسا خیال بھی ان کے لیے مکروہ تھا۔ انہوں نے کاکول میں کیڈٹوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ دل و جان سے حکومت اور آئین کے وفادار رہیں، آئین اور حکومت کے وفادار رہیں۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی یہ تقریر میرے علم میں نہ تھی، بلکہ جب جون 1977 میں مشرق وسطیٰ کے مختصر دورے پر میں روانہ ہوا تو ایک دن پہلے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے میری توجہ قائد اعظم کی اس تقریر کی طرف مبذول کروائی تھی۔ جب وہ کراچی کے ہوائی اڈے سے میرے ساتھ کار میں میری رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ پھر قائد اعظم کی قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ میری حکومت کے ساتھ وفادار ہیں، جبکہ سارے جرنیل ہر پرائم منسٹر کو یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کے ساتھ وفادار ہیں، اور وقت آنے پر ڈس ہی جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ 21 جون 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی سے اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کو ایک طویل خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جو فوجی اپنے بیرکوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور سرکاری محلوں میں رہنے لگتے ہیں، وہ جنگیں ہار جاتے ہیں اور جنگی قیدی بن جاتے ہیں، جیسا کہ 1971 میں ہوا تھا۔ پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے اس تحریک کو دہرانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اپنے خط میں بھٹو لکھتے ہیں کہ فوجی ڈکٹیٹروں نے ایشیا، لاطینی امریکہ اور افریقہ کو روند ڈالا ہے۔ اپنے اس اقدام کے نتیجے میں انہوں نے مارکس، اینگلز، لیفن اور ماؤ کی تصنیفات سے زیادہ کمیونزم کو پھیلانے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے قابل احترام اداروں کو انتباہ کیا اور اپنی عوام کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے داخلی نفاق اور بیرونی گنجلک پیدا کی ہے۔ ڈکٹیٹر وہ جانور ہے جس کو پنجرے میں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے بیٹے اور آئین سے انحراف کیا ہے، اس نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور انسانی اقدار کو پامال کیا ہے۔ اس نے ثقافت تباہ کی ہے، اس نے نوجوانوں کو پابند کیا ہے اور حکومتی ڈھانچے کو تہ بالا کر دیا ہے۔ ڈکٹیٹر محض اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتا ہے، وہ ایک قہر ہے جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ وہ جزائی ہے، جو شخص بھی اسے چھوتا ہے وہ جزائی ہو جاتا ہے، وہ نظریہ اور اعلیٰ اصولوں سے بہرا ہے۔ بھٹو مزید لکھتے ہیں کہ ان فوجی ڈکٹیٹروں نے آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑی اور نہ ہی وہ کسی نظریے کے پابند ہیں۔ وہ ایسی سازش ہے جو سماجی لحاظ سے نچلے درجے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یکایک ترقی کر کے اعلیٰ طبقے میں شمار ہونے لگے ہیں۔ جبکہ یہ فوجی ڈکٹیٹر غیر ملکی سفارت خانوں کے شو بوائے ہیں۔ وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اپنے پیشے کو خیر بات کہہ کر اپنے ملک کے بیٹے کو اپنا لیں۔
ڈکٹیٹر وہ شخص ہے جس سے لوگ متنفر اور بیزار ہیں۔ وہ ایسا شخص ہے جو ایک اعلیٰ افسر کی بیساکھی پر بھروسہ کرتا ہے، اور بینظیر بھٹو کے نام خط میں ذوالفقار علی بھٹو نے تیسری دنیا کے فوجی حکمرانوں کے ذہن اور کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پیشہ ور فوجی ڈکٹیٹروں کے دماغ ایک جیسے خطوط پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا موقف اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مجبوراً اور عارضی طور پر فوجی بیرکوں کو خیر بات کہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت کا تختہ محض ملک کو خانہ جنگی اور کمیونزم سے بچانے کی خاطر الٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گندے سیاستدانوں نے جو گڑبڑ پیدا کی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، رشوت ستانی ختم کرنے کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے ہم نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ جبکہ بھٹو نے اپنی کتابوں میں فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف بہت ہی چیزیں شائع کی ہیں جس سے ہماری عوام باخبر ہے، اور عوام اس وقت باشعور ہے، اور کچھ چیزیں ان کے سامنے آ چکی ہیں اس دور میں۔ جبکہ بھٹو نے ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کی تقاریر کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کو ان کی تقاریر میں ایک مشترکہ اثر نظر آئے گا۔ ان سادہ سپاہیوں کی وردی میں ایک ہی قسم کی ڈوری ہوتی ہے، اور ان کی تمنا میں منفی نوعیت کی ہوتی ہے کہ ان کا تعلق ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ سے ہوتا ہے۔ وہ کسی اعلیٰ نظریے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے سمجھوتے میں ترمیم کرنے کے لیے تانبے کی کانوں میں غیر ملکی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اس امر کو یقینی بنانے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں کے مفادات کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ وہ تضادات کے خالق ہیں۔ وہ جب سیاسی منظر سے علیحدہ ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے کہیں زیادہ بدعنوانی، رشوت ستانی، عدم استحکام، کمزور انتشار اور آئینی خلا چھوڑ جاتے ہیں، جو کہ اس وقت ملک میں چل رہا ہے۔ جرنیلوں کی مہم جوئی کا ایک اثر سیاستدانوں کو بدعنوان اور گندے قرار دے کر ان کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ وہ سیاستدانوں کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی پس و پیش کے فوجی تمام قومی خرابیوں کی ذمہ داری سیاسی قیادت کے کاندھوں پر ڈال دیتی ہے۔ ماضی کے واقعات کے بارے میں مبالغہ آمیز اور غلط توضیحات کی جاتی ہیں، اور ماضی کی سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے جعلی دستاویزات تیار کی جاتی ہیں۔ اقتدار پر غاصبانہ طور پر قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈروں کے کارناموں کو بھی غصب کر لیا جاتا ہے۔ جو سیاسی لیڈر جس قدر زیادہ مقبول ہوتا ہے اور قوم کے لیے جس قدر زیادہ اس کے کارنامے ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ زور و شور کے ساتھ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور نظریات سیاست کے طلباء کے لیے انتہائی دلچسپ مطالعے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عملی سیاست کا آغاز ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے ساتھ کیا، پھر اسی ڈکٹیٹر کے خلاف بغاوت کی، جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل کیا اور ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ انہوں نے تاریخ کے ہاتھوں مرنے کی بجائے ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنا پسند کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مارشل لا حکومت کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو ایک اور مارشل لا کے ہاتھوں کیوں مارے گئے؟ بھٹو کی زندگی اور ان کے آخری ایام کے مطالعہ
سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ سیاست میں فوج کے کردار کو پاکستان کے وجود کے لیے زہر سمجھتے تھے۔ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو فوج کی دخل اندازی نہیں چاہتا تھا کہ وہ حکومتی کاموں میں دخل اندازی کرے اور آئین کو پامال کرے، جبکہ فوج نے اس کو اپنا ایک وتیرہ بنا لیا تھا۔ جب پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان 1964 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی تو بھٹو ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے۔ ڈکٹیٹر نے فاطمہ جناح کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے پاکستان کو بھی شکست دے دی۔ پھر جب اس ڈکٹیٹر نے غیر ملکی دباؤ پر بھارت کے ساتھ کشمیر پر سودے بازی کرنے کی کوشش کی تو بھٹو بفر گئے اور بھٹو غصے میں آ گئے اور انہوں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ بھٹو ایک فوجی حکومت کا حصہ رہے تھے، لہٰذا وہ فوجی جرنیلوں کے طرز فکر سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ فوج پاکستان کی سیاست میں مستقل کردار چاہتی ہے۔ بھٹو کی موت کے بعد فوج نے یہ کردار حاصل کرنے کے لیے 1988 کے انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا۔ ISI کے سابق سربراہ حمید گل اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حکم پر IJI بنائی، لیکن اس کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے سے نہ روکا جا سکا۔ فوج نے 20 ماہ کے بعد مئی 1990 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کروایا اور نئے انتخابات میں دوبارہ مداخلت کی۔ ISI کے ایک اور سابق سربراہ اسد درانی اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے پیپل پارٹی کے مخالف سیاستدانوں میں بھاری رقوم تقسیم کی۔ 1993 میں پیپل پارٹی نے اپنے پرانے دشمن غلام اسحاق خان اور آرمی چیف وحید کاکڑ کے ساتھ مل کر نواز شریف کی حکومت ختم کی۔ پیپل پارٹی نے غلام اسحاق خان سے جان چھڑانے کے بعد فاروق لغاری کو صدر بنایا، لیکن فوج نے فاروق لغاری کو اپنے جال میں کسی نہ کسی طریقہ پھنسا کر 1996 میں بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی، جبکہ 1997 میں دوبارہ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو فوج نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی تشکیل کی تجویز پیش کی۔ نواز شریف نے تجویز کو ناپسند کیا اور یوں آرمی چیف جہانگیر کرامت کو استعفیٰ دینا پڑا۔ بعد ازاں پرویز مشرف نے اکتوبر 1999 میں نواز شریف کا تختہ الٹا اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل تشکیل دی۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کے ذریعے فوج پاکستانی سیاست کا ایک مستقل کردار بن گئی اور پھر اسی سیاسی کردار کے تحت پاکستانی فوج نے 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ قومی مفاہمتی آرڈیننس NRO کا سمجھوتہ کیا۔ جنرل مشرف اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان NRO کا معاہدہ دراصل ذوالفقار علی بھٹو کے اس موقف کی توثیق تھی کہ فوج سیاست میں ایک مستقل کردار بن جائے گی، اور ان کی اپنی بنائی ہوئی پارٹی نے فوج کے ساتھ معاہدہ کر کے بھٹو کی پیشگوئی کو تو پورا کیا، لیکن بھٹو کے نظریات کی خلاف ورزی کی۔ اس NRO کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو انہیں احساس ہوا کہ NRO ایک دھوکہ تھا۔ 27 دسمبر 2007 کو انہیں لیاقت بار راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔
فوج وعدے کے مطابق انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری کو 1 سال کے لیے نگران وزیر اعظم بنا کر انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی۔ جو زرداری نے مسترد کر دی۔ آخرکار 18 فروری 2008 کو بظاہر شفاف اور منصفانہ انتخابات ہوئے، لیکن بلوچستان میں ملٹری انٹیلیجنس کی کھلم کھلا دھاندلی چھپ نہ سکی۔ پیپل پارٹی نے بھاگ دوڑ کر کے کسی نہ کسی طرح دوبارہ حکومت بنائی۔ دوستو، یہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف جنگ، جو اس کے لیے موت کا باعث بنی۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔